السلام علیکم۔ آج ہم کلاؤڈ کمپیوٹنگ کی سلائیڈز کو سٹارٹ کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ آج ہم کلاؤڈ کمپیوٹنگ کے سبجیکٹ کی سیریز کو سٹارٹ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے کلاؤڈ کمپیوٹنگ کی سلائیڈز کو فردر پڑھنے سے پہلے ہم یہ سمجھیں گے کہ کلاؤڈ کمپیوٹنگ ہے کیا۔ یہاں ہمیں 3 کیسز دکھائے گئے ہیں جن کے تھرو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہم کلاؤڈ تک کس طرح پہنچے، کس ضرورت کے تحت پہنچے اور کلاؤڈ ہے کیا۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہے آن پریمیسز سرورز، سیکنڈ نمبر پہ ہوسٹڈ سرورز اینڈ تھرڈ نمبر پہ کلاؤڈ کا پلیٹ فارم۔ اب آن پریمیسز سرورز کیا ہیں اسے ایک ایگزامپل سے سمجھتے ہیں۔ فار ایگزامپل مجھے ایک آرگنائزیشن ہے میری، میں نے ایک آرگنائزیشن بنائی ہے، مجھے اس کے لیے یہ ایک آرگنائزیشن ہے تو ڈیٹا ظاہر سی بات ہے بہت زیادہ ہوگا اور فردر فیوچر کے ساتھ ڈیٹا انکریز کرے گا، تو مجھے اپنے ڈیٹا کو اسٹور کرنے کے لیے سرور چاہیے۔ ٹھیک ہے، پہلی چیز تو یہ ہو گئی۔ مجھے سافٹ ویئر چاہیے، مجھے ہارڈ ویئر چاہیے، مجھے سافٹ ویئرس چاہیے، مجھے نیٹ ورک کنیکشنز چاہیے، بہت کچھ چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور میں اس سب کو خود بائی کرتی ہوں۔ ٹھیک ہے، اب اس سب کو بائی کرتی ہوں، اس کی کمپلیٹ رسپانسبلٹی میرے اوپر ہے، اس کی کنفیگریشن کی، سیکیورٹی کی، رسک کی، ہر چیز کی، کہ ان ہر چیز کے لیے مجھے کچھ لوگوں کو بھی ہائر کرنا پڑے گا، کچھ مزید ٹولز ہائر کرنے پڑیں گے، لینے پڑیں گے، تو اس طرح سارا رسپانسبلٹی اور سارا کام میرے اوپر آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ سیکیور بہت زیادہ ہوگا، کیونکہ میرے اپنے انڈر ہوگا سارا کام، تو سیکیور بہت زیادہ ہوگا۔ پر اس کا نقصان کیا ہے؟ اب میں نے یہ اپنی آرگنائزیشن کو چھوڑ کے سارے سرورز کمپیوٹر نیٹ ورک میں اتنا جو ٹائم لگایا ہے، اب جب میری آرگنائزیشن اگر گرو ہی نہ کرے تو مجھے ان سرورز وغیرہ کی ضرورت ہی نہ پڑے تو کیا ہوگا؟ یہ سب ضائع جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اور اگر میری آرگنائزیشن گرو کرتی ہے، بہت گرو کرتی ہے، اور یہ کم پڑ جاتے ہیں، پھر میں کیا کروں گی؟ پھر مجھے نئے خریدنے پڑیں گے، پھر دوبارہ کنفیگریشنز ہوں گی، نئے لوگ ہائر کرنے پڑیں گے، سارا کچھ کنیکشن سب کچھ دوبارہ کرنا پڑے گا۔ تو میرا جو ٹائم ہے کہ بجائے میں اپنے بزنس کو دوں ان کنفیگریشنز پہ، وہ ٹائم زیادہ لگے گا۔ ٹھیک ہے، فائدہ بھی تھا کہ سیکیور بہت زیادہ ہوگا، انڈر میرے کنٹرول ہوگا، لیکن نقصان کیا ہے کہ جو وقت بزنس کو چاہیے وہ اس سے لگ جائے گا۔ ٹھیک ہے، دوسری بات ہوسٹڈ سرورز میں یہ ہے کہ اس پرابلم کو سولو کرنے کے لیے یہ ہوسٹڈ سرورز کا کانسیپٹ آیا کہ آپ نا مشینز کو، کنیکٹیویٹی کو، سافٹ ویئرس کو، ان سب کو رینٹ پہ لے لیں، اور رینٹ جو پر منتھ پے کر دیں، پر ایئر پے کر دیں، پر کپل آف منتھ پے کر دیں۔ کپل آف منتھ مینس کہ 6 منتھ کا رینٹ پے کر دیا۔ اس طرح رینٹ پہ آپ ان سب چیزوں کو لے لیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہماری رسپانسبلٹیز تھوڑی کم ہو جائیں گی، کیونکہ ہم جن سے لے رہے ہیں ان مشینز کی کنفیگریشن کرنا، ان کی سیکیورٹی کا، ان کا خراب ہونے کا جو رسک ہے وہ سب کچھ مینیج وہ لوگ خود کر رہے ہیں۔ میں نے صرف ان سے رینٹ پہ لی ہے، تو اس سے میرے اوپر جو برڈن ہے وہ کم ہو گیا ہے۔ لیکن اس سے ایک فائدہ تو یہ ہے کہ برڈن کم ہو گیا ہے، اور اس سے ایک یہ بھی فائدہ ہے کہ جب میری کچھ مہینوں بعد آرگنائزیشن بڑی ہو جائے گی تو میں مزید رینٹ پہ لے لوں گی۔ لیکن اب نقصان کیا ہے اس سے کہ دیکھیں، اگر میں نے رینٹ پہ لے لیا یہ سب کچھ، چلے یہ جو ہوسٹڈ سرورز ہیں جو یہ سروس دے رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم 6 منتھ کے رینٹ پہ ہی آپ کو نا یہ چیزیں دیں گے۔ میں نے 6 منتھ کے رینٹ پہ ان سے لے لی، اب میری آرگنائزیشن چل ہی نہیں رہی، مجھے ڈیٹا کی ضرورت اتنی پڑ ہی نہیں رہی، کیونکہ جب آپ کسی چیز میں آتے ہو نا تب آپ کو اتنا نہیں پتہ ہوتا کہ اس میں اپس اینڈ ڈاؤنس کیا ہوں گے۔ تو میری آرگنائزیشن میں اتنا کام ہی نہیں ہے، اتنا چل ہی نہیں رہی، مجھے اپنی آرگنائزیشن کو کہیں اور شفٹ کرنا پڑ گیا، اس طرح کے ایشوز آ گئے۔ ٹھیک ہے، تو جو میں نے اتنا کچھ لیا ہوا ان سے وہ خالی پڑا ہوا ہے، آئیڈل اسٹیٹ میں ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی میں نے اس کا رینٹ پے کرنا ہی کرنا ہے کیونکہ یہ کانٹریکٹ میں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس کا نقصان ہے۔ تھرڈ ہے کلاؤڈ کا پلیٹ فارم۔ اب ان دونوں کے جو ڈس ایڈوانٹیجز تھے انہیں نظر میں رکھتے ہوئے اس کو ڈیزائن کیا گیا۔ اس کا جو مین کانسیپٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ پے ایز یو گو، کہ آپ نے
اب مجھے اس ٹائم کلاؤڈ کی ضرورت پڑ گئی ہے، میں نے اسی ٹائم پے کیا، کلاؤڈ کی سروسز لی، مجھے تھوڑی زیادہ سروسز کی ضرورت پڑ گئی، میں نے تھوڑا اور پے کر دیا. تو اس طرح ہے یہ سارا کانسیپٹ کہ آپ کو ضرورت پڑی آپ نے زیادہ پے کر دیا، آپ کو کم ضرورت پڑی آپ نے کم پے کر دیا، آپ کو جس ٹائم ضرورت پڑی آپ نے لے لیا، جس ٹائم ضرورت نہیں پڑی آپ نے نہیں لیا. مطلب آپ نے تبھی پے کرنا ہے جب آپ نے یوز کرنا ہے، جب آپ یوز نہیں کر رہے آپ پے نہیں کرو گے. ٹھیک ہے، تو جو ہوسٹڈ سرور میں نقصان تھا کہ اگر آپ یوز نہیں کر رہے لیکن آپ کو تب بھی پے کرنا پڑا ہے کیونکہ آپ نے انہیں رینٹ پہ لیا ہے، تو یہاں پہ رینٹ والا حساب جو تھا وہ ختم ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، اسے ایک گھر کی ایگزامپل سے مزید کلیئر کرتے ہیں. آن پریمیسز سرور میں یہ ہوا کہ میں ایک آؤٹ آف سٹی گئی جاب کے لیے اور میں نے ایک گھر خرید لیا. اب مجھے وہاں پہ جاب پسند نہیں آئی یا مجھے وہ جاب میں ایڈجسٹ نہیں ہو رہی، میں نے جاب چھوڑ دی اور میں دوسری سٹی میں چل گئی. اب وہ گھر لینے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوا. ہوسٹڈ سرور میں یہ آ جائے گا کہ میں اس شہر میں گئی جاب کرنے کے لیے اور میں نے وہاں پہ رینٹ پہ کار لے لیا، گھر لے لیا. تو میں نے جب گھر لیا میں وہاں پہ رہی، میں ابھی 15 دن ہی رہی ہوں، میری شفٹنگ کر دیا ان لوگوں نے یا مجھے وہ جاب پسند نہیں آئی، تو وہ جو میں نے رینٹ دیا ہوا ہے وہ تو میں نے دیا ہوا ہے، حالانکہ گھر خالی ہے. کلاؤڈ میں کیا ہے کہ میں چاہے وہاں پہ 5 دن رہوں، 2 دن رہوں، 1 دن رہوں، میں اتنا ہی کرایہ پے کروں گی. میں 1 دن رہی ہوں میں 1 دن کا کرایہ دوں گی، میں 2 دن رہی ہوں میں 2 دن کا کرایہ پے کروں گی. یعنی ایز اے پیئنگ گیسٹ رہیں گے، ہم اسے کہتے ہیں پیئنگ گیسٹ، اس کے طور پہ رہیں گے. یہ تھا کلاؤڈ کا کمپلیٹ کانسیپٹ. جو بھی آپ کو ایشو ہو آپ کمنٹ میں بتا دیں، میں اس کا جواب ضرور دوں گی. کہ آن پریمیسز ہوسٹڈ سرور اور کلاؤڈ میں مین ڈفرینس میں اگر آپ کو لوگوں کو کوئی بھی کنفیوژن ہو، ٹھیک ہے، تو سمپل مین ڈفرینس اس کا یہی تھا کہ کلاؤڈ جو ہوتا ہے وہ پے ایز یو گو، ایز اے پیئنگ گیسٹ یو پے، کہ آپ جتنا یوز کرو گے آپ اتنا پے کرو گے. کیونکہ ہوسٹڈ سروس کا جو ڈس ایڈوانٹیج تھا نا اسے یہاں پہ فلفل کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اوکے، اللہ حافظ.